اور جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان شدید لڑائی کی اطلاعات۔ یوکرینی صدر کا میزائل ڈیفنس سسٹم فراہم کرنے والے ملکوں کے لیے اظہار تشکر۔ سدھو موسے والا کے قتل کی ذمہ داری قبول کرنے والا گینگسٹر گولڈی برار دہشت گرد قرار۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں فضائی حملے کیے، جبکہ رہائشیوں نے وسطی اور جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان شدید لڑائی کی اطلاع دی ہے۔ اسرائیل کی فوج نے جنوبی لیبنان میں حزب اللہ کے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنانے کے لیے بھی نئے فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نے شامی سرزمین سے اسرائیل کی جانب داغے جانے والے حملے کے جواب میں شامی فوج سے تعلق رکھنے والے فوجی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی 23 لاکھ آبادی میں سے تقریباً 85% بے گھر ہو چکی ہے۔ ایجنسی نے اپنے 128 مقامات کو نشانہ بنانے والے حملوں سے ہونے والے نقصان کی بھی اطلاع دی ہے، جس میں اس کے 142 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ یوکرین نے کہا ہے کہ روس نے منگل کے روز 99 میزائل فائر کیے، لیکن اس نے ان میں سے 72 کو مار گرایا۔ یوکرین کے صدر نے ان تمام ملکوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے انہیں میزائل ڈیفنس سسٹم فراہم کیا ہے۔ Дорогі українці, українки, 2 січня 24 року ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ہم پر روس کی جانب سے مختلف قسم کے تقریباً 100 میزائلوں کا استعمال کیا گیا، جن میں سے ہم نے 72 میزائلوں کو مار گرایا۔ انہوں نے کہا کہ میں دنیا کے ہر اس ملک کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں یہ دفاعی نظام دیا ہے۔ ادھر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ روس اپنے پڑوسی ملک پر حملے تیز کر دے گا۔ پوٹن نے نئے سال پر ایک فوجی ہسپتال کے دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روس کے سرحدی شہر بلگورود پر گولہ باری کے بعد یوکرین ایسے مزید حملوں کی توقع کر سکتا ہے۔ بلگورود پر گولہ باری میں 2 درجن سے زیادہ لوگ ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ جاپان کے مغربی ساحل پر 1 جنوری کو آنے والے شدید زلزلے سے کئی علاقوں میں تباہی ہوئی ہے۔ زلزلے کے سبب سڑکوں، عمارتوں اور دیگر املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں کی شاہراہیں، ٹرین سروس اور ایئرپورٹ بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ رائٹرز کے مطابق زلزلے کے سبب 50 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ ٹوکیو کے ایک ہوائی اڈے پر جاپان ایئر لائن کا ایک جہاز کوسٹ گارڈ کے طیارے سے تصادم کے بعد شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ ایئر لائن کا کہنا ہے کہ تمام مسافروں اور عملے کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ کوسٹ گارڈ طیارے کے عملے میں سے 5 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ 1 بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ شمالی وزیرستان کے ضلعی پولیس افسر کے مطابق میر علی قصبے میں ہیئر کٹنگ کی دکانیں چلانے والے 6 حجاموں کو پیر کی رات نامعلوم افراد نے اغوا کیا اور منگل کی صبح شہر کے نواحی غیر آباد علاقے سے ان کی گولیوں سے چھلنی لاشیں ملی۔ ہلاک ہونے والوں کا تعلق صوبہ پنجاب سے بتایا جاتا ہے۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم پولیس حکام اسے دہشت گردی کی کارروائی قرار دے رہے ہیں۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں 4 مسلمانوں کی ہلاکت کے بعد تشدد کی تازہ وارداتیں ہوئیں، جن میں کم از کم 7 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد منگل کی صبح کو تنگرو پال ضلع کے ایک علاقے میں تلاشی مہم پر جانے والے سیکیورٹی فورسز کے ایک دستے پر مسلح افراد نے گھات لگا کر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 7 سیکیورٹی افسر زخمی ہو گئے۔ ان وارداتوں کے بعد امپھال اور قرب و جوار میں 31 دسمبر کو اٹھایا گیا کرفیو دوبارہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے عوام سے قیام امن کی اپیل کی ہے۔ بھارت کی وزارت داخلہ نے گلوکار سدھو موسے والا کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کرنے والے گینگسٹر ستوندر سنگھ عرف گولڈی برار کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گولڈی برار کینیڈا میں موجود ہیں اور وہ ببر خالصہ نامی کالعدم دہشت گرد گروپ کے رکن ہیں۔ 29 مئی 2022 کو بھارت کے معروف پنجابی گلوکار سدھو موسے والا کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس قتل کی ذمہ داری کینیڈا میں رہنے والے گینگسٹر گولڈی برار نے قبول کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سادیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔